ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک فوڈ انٹرپرینور سے جنہوں نے ایک چھوٹی سی شروعات کی ہوم میڈ بریانی سے, اینڈ ناؤ آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ ان کا بزنس الحمدللہ کافی فلرش کر رہا ہے, اینڈ ہی از ناؤ اوپننگ ہز اون اسمال لٹل جوائنٹ, اسمال لٹل ریسٹورینٹ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد عمر کمال. السلام علیکم عمر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Umar, it's a pleasure to have you on the show, and the reason I wanted you on is because آپ ایک فوڈ انٹرپرینور ہیں. ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا کووڈ بہت سارے لوگوں نے یہ روٹ لیا, اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ اس میں انسائٹ یہ لگی کہ کچھ لوگوں نے تو سال بھر ڈیورنگ دا کووڈ اس کام کو چلا کر اسے تجربہ حاصل کر کے آپ کی طرح اس کو نیکسٹ لیول پہ لے گئے, لیکن کئی لوگوں کے لیے ایک لائف اسٹائل شوق تھا, شاید اس وقت تھا, گھر میں تھے. کچھ لوگ جو کارپوریٹ لائف میں ہوتے ہیں ان کے لیے اس وقت کوئی اور مصروفیت نہیں تھی, تو تھوڑے عرصے اس کو ڈیبل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بزنسز بند کر دیے. آپ کے ارد گرد اس وقت کیا سچویشن ہے, اینڈ واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ جی جزاک اللہ خیر. پلیزر از آل مائن فار انوائٹنگ می آن یور شو. میں چھوٹی سی ایگزامپل یہ دوں گا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2-3 مہینے پہلے بہت ہائپ کریٹ کی گئی تھی ریگارڈنگ می اینڈ مائی ورک. تو اس کو دیکھ کے جہاں میں بلو ایریا میں بریانی سیل آؤٹ کرتا ہوں, وہاں پہ 5-6 پرابلی شاید 6-7 سے بھی زیادہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بریانی لے کر آ گئے تھے. یس. اور جہاں میں گاڑی پارک کرتا تو بالکل اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں کھڑی کر کے تو they were selling and everybody was selling biryani. اچھا. And surprisingly they hardly could make it for سب سے زیادہ جو صاحب وہاں پہ آئے تھے for شاید 20 days آئے, اور now they are all gone. اور مجھے 7 مہینے ہو گئے. صحیح. آپ کا جو سوال تھا, I wish lot of people could be hearing my answer. There is no shortcut to success. There is no shortcut to success. And you have to follow the nature. And the nature says when you seed, it has to go through, or it has to suffer all the seasons, which are 5 seasons probably, if I'm not absolutely wrong. لوگ 4 تو پازیٹیولی ہیں. تو جب تک 4 سیزن آپ اس سیڈ کو ٹائم نہیں دیتے, وہ پودا نہیں بنتا, اور پھر وہ بڑا نہیں ہوتا, اس پہ پھل نہیں لگتے. تو same happens with the business when you start it. عمر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس میں what are the elements of that. دیکھیں ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان شارٹ کٹ چاہتا ہے یا وہ محنت پوری نہیں کرتا, لیکن ایٹ ٹائمز محنت اور اسٹریس میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے کہا they put all the ingredients together. ہو سکتا ہے ان کی بریانی آپ سے بیٹر بریانی ہو. انہوں نے وہ لوکیشن بھی پک کی جہاں پہ آپ موجود تھے کہ وہاں پہ ڈیمانڈ موجود ہوگی. پھر آپ نے اپنے آپ میں اور ان میں کیا فرق دیکھا؟ واٹ از دا سکسیس فیکٹر؟ ڈیسائڈنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے یو نیور کوئٹ, یو نیور گیو اپ regardless of the odds, regardless of the pros and cons. When you make a decision and you take a step, then there should not be any step taken back. صحیح. دیکھیں بزنس اب آج کل مارکیٹ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے جی, میرا ریسٹورینٹ جس لوکیشن کے پر ہے وہ انٹرنیشنل برانڈ, اس سے واکنگ ڈسٹینس پہ. صحیح. سو میں تو روز سیکھ رہا ہوں ابھی. نیو انٹرپرینور, فوڈ بزنس میں ہوں, نیا بہت کچھ میرے لیے روز نیا ہوتا ہے. صحیح. جب دی والیوم آف کسٹمرز ڈراپڈ, I was little bit worried obviously. I walked to that international food chain and اس کے مینیجر سے میں نے پوچھا کہ یار آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں. تو اس انٹرنیشنل چینز کے مینیجر کی مجھے یہ تھی جواب 70% سیل ڈراپ ہے. تو I was very happy کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہے تو پھر میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. So there are multiple motivating elements جس کی وجہ سے I know ایک وہ کراؤڈ تھا, سوشل میڈیا ہائپ تھا, وہ ختم ہوا. اب میری آرگینک گروتھ ہو رہی ہے. میرے کسٹمرز میرے ٹیسٹ کے اوپر واپس آ رہے ہیں, میری کوالٹی کے اوپر واپس آ رہے ہیں. ویری ہیپی. عمر مجھے یہ بتائیے گا کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے مختلف ایلیمنٹس ہیں, یو ور ایبل ٹو بریک ان ٹو دا سین, آپ کو انیشل وہ مارکیٹنگ وہ پروموشن کا پش جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں ملا,
لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فوڈ بزنس عام طور پہ جو شخص اس میں آنا چاہتا ہے نا، اس کو باہر سے جب دیکھتا ہے تو بڑی چمک دھمک نظر آتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہر شخص جو فوڈ بزنس میں ہے وہ بڑا زبردست کما رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جی ہر ریسٹورینٹ بھرا ہوا ہے. یہ کس حد تک سچ ہے؟ یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے. آپ دیکھیں دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. یہ تھوڑے بہت سہانے نہیں ہے جی، یہ بہت زبردست کر کے سہانے. آنیسٹلی اسپیکنگ، اللہ معاف کر دے کہ وی پاکستانی جو ڈائن آؤٹ کرتے ہیں، اگر ان کو پتا چل جائے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں تو the only one thing would happen and that is vomiting. Oh no! آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ اگر جو لوگ رکھ رہے ہیں نا جی وہ کما نہیں رہے. صحیح. Because if you maintain the quality, the margin is minimal. اچھا مجھے بتائیں کہ سنس یو آر آن دا سبجیکٹ اور ہم آخری 1 منٹ میں ہیں، کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈنڈی ماری جاتی ہے یا کاسٹ کٹنگ کے لیے مضر صحت پریکٹسز اپنائی جاتی ہیں؟ If you could just quickly tell us a little about that. Oil, spices, صحیح، and meat. اوکے. ان تینوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، لو کوالٹی؟ سب اسٹینڈرڈ تو آپ نے بہت اچھا لفظ بول دیا. سب اسٹینڈرڈ تو آپ نے بہت اچھا لفظ بول دیا. Absolutely rubbish. اوکے، صحیح. So which can be in the long term hazardous. یعنی آپ کی بات سے عمر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ابھی آتے I was just talking to a colleague اور انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف حالانکہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں but she's been diagnosed with one of the hepatitis which is not lethal لیکن at the same time it's all because ہم یہ باہر کا جنک کھا رہے ہوتے ہیں. But I want to end on a high note. مجھے یہ بتائیے کہ entrepreneurial efforts are needed because ہمارے ملک میں اور ہماری اکانومی میں اس وقت اتنی جابز موجود نہیں ہیں کہ تمام ینگ لوگوں کو اس کے اندر ضم کیا جا سکے. تو فار این انٹرپرینور آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میڈم آئی ایکسٹریکٹڈ انٹرپرینورشپ فرام قرآن اور قرآن سے سسٹم از ڈیولپڈ. سو اف یو بیکم این انٹرپرینور یو بیکم ریزن فار ملٹیپل انڈیویجولز اینڈ بزنسز ٹو کلپ ان ود یور بزنس اور فلاح ہے بیسیکلی. سو کسی کے لیے کام کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ 10 لوگ آپ کے لیے کام کریں. سو بیکم این انٹرپرینور. بہت بہت شکریہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آئی وڈ ناٹ بی ایز ہارش اینڈ سے کہ کون سا بہتر ہے. یقیناً اگر آپ کوئی سائڈ حاصل کرتے ہیں، اگر آپ کوئی اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ وسیلہ بن جاتے ہیں. یعنی آج کے زمانے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ سعادت دے کہ آپ وسیلہ بنے دوسروں کے لیے، کہ آپ ان کو ایک کرافٹ سکھا رہے ہیں، آپ اپنی آمدن ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ آپ کے وسیلے سے کچھ کما کر اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی. وی شوڈ look at every aspect of our life. خاص طور پہ ہمارا بزنس، ہمارا کام، ہمارا پیشہ ایک عبادت کے طور پہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.